بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پروپیگنڈا کی جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اور یہاں سے اسلام آباد کی اگر بات کریں تو اسلام آباد کے اگر ڈی چوک یا بلیو ایریا کی بات کریں تو سینکڑوں میل دور بیٹھے اس شخص کو جو خبر دی جا رہی ہے کہ ڈی چوک میں بلیو ایریا میں یہ ہو گیا، فائرنگ ہو گئی، اتنے لوگ جاں بحق ہو گئے، اتنے لوگ شہید ہو گئے، تو اس کے پاس ہمارے اس موبائل جو سوشل میڈیا پوسٹ ہے اس پر یقین کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس کوئی دوسرا جو ہے وہ کاؤنٹر چیک کوئی نہیں ہے کہ وہ چیک کر سکے کہ ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیا واقعی ہی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس میں ہم آج بات کریں گے، اور اس جھٹ اور جھوٹ اور سچ کا جو ہے وہ اگر ہم نے تقابلی جائزہ لینا ہو یا اس کو چیک کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے بیانیہ کی کہ جو بشرا بی بی کا بیان تھا، ایک کارکن جو جاں بحق ہوئے ان کے گھر جا کے تعزیت کی، 1 کروڑ کا چیک پیش کیا، اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بھاگنے والی نہیں ہوں، میں ڈٹ کے کھڑی تھی ڈی چوک میں۔ اور ڈی چوک کے اس وقت میرے ساتھ 30-40 لوگ موجود تھے، اور پولیس انہیں فائرنگ کر رہی تھی، میری گاڑی پہ بھی فائرنگ ہوئی۔ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ کس حد تک سچائی بیان کر رہی ہیں، اور کس حد تک جو ہے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی جو افسوسناک چیز ہے کہ تعصب پھیلایا جا رہا ہے، صوبائی تعصب پھیلایا جا رہا ہے، قومیت کا سے متعلق تعصب پھیلایا جا رہا ہے کہ پٹھان کوئی اور ہیں، پنجابی کوئی اور ہیں، بلوچ کچھ اور ہیں، اور سندھی کوئی اور ہیں، حالانکہ سب پاکستانی ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے بیانیے میں اب یہ بھی بات جو ہے وہ بڑے طریقے سے جو ہے وہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور تعصب جو ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ بھائی بھائی کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں تحریک انصاف کے مانی چیئرمین عمران خان کی، تو ان کی مشکلات میں تو ظاہری بات ہے اضافہ ہو چکا ہے، اور آگے آئندہ کچھ دنوں میں چل کے اور بھی ہوگا، کیونکہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس کے اندر بھی کافی ساری چیزیں حائل ہیں، لائک کہ جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، ان کو بھی یہ جو اعلان ہوا اچانک، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، کسی سے مشورہ نہیں کیا گیا، اور سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ شروع کر دی گئی، تو اس سے بھی ایک ڈنٹ پڑنے جا رہا ہے تحریک انصاف کو، کہ جہاں پر اتنے لانگ مارچ ہوئے، اتنے احتجاج ہوئے، فائنل کال ہوئی، پھر اس کے بعد گولی کا جواب گولی سے دیا جانے لگا، پھر کفن باندھ کے نکلیں گے، یہ سارے بیانیے جو ہے پے در پہ ناکام ہوتے گئے۔ لیکن اب فائنلی جو ہے جو آخری پتہ تھا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کا، وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ شو کر دیا ہے، اور اس سول نافرمانی کی تحریک میں ان کے ساتھ کون کون کھڑا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں جو بشرا بی بی کا بیان ہے، اور چونکہ ہم موجود تھے ڈی چوک اور اس کے ایریے میں، میرا آفس بھی یہاں پہ موجود ہے، اور میری جو رپورٹنگ ٹیم ہے وہ بھی موقع پہ موجود تھی، اور باقی صحافی بھی موجود تھے، ہم بھی رپورٹ کر رہے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا 26 نومبر کا آپریشن سے کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی یہ ایک پولیس کی کارروائی تھی جو علاقہ خالی کرانے کے لیے کی گئی تھی، اور اسے نام دیا گیا آپریشن کا۔ اور آپریشن کے میں جب بھگدڑ مچی، گولیاں چلیں، ہوائی فائرنگ ہوئی، شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، تو اس میں لوگ جو ہے وہ ڈسپرس ہوئے۔ اب یہ جو فائرنگ کا کہا جا رہا ہے کہ سیدھے فائر کیے گئے، اس وقت کس نے دیکھا کہ سیدھے فائر کیے گئے ہیں، اور جو اسلحہ پولیس کے پاس ہے یا جو اسلحہ رینجرز کے پاس ہے، اگر وہ واقعی جو اسلحہ لائک G3 ہے یا باقی جو اسلحہ ہے، اگر وہ اس سے فائر کیا جاتا یا اس کے برسٹ مارے جاتے، تو حالات کچھ اور ہوتے یہاں پہ۔
تو جو اسلحہ استعمال کرنے والے ہیں یا اسلحہ کے متعلق جو ناہو رکھتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ جو ہے وہ کس حد تک خون ریزی ہو سکتی تھی، جس سے جو ہے حکومت نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی حکمت عملی کے تحت اس خون ریزی کو روکا بھی صحیح۔ اب اگر بشریٰ بیوی کی بات کریں تو بشریٰ بیوی نے کہا کہ میں تو ڈی چوک موجود تھی، اور ڈی چوک میں 12 بجے میرے ساتھ کوئی 30-40 لوگ تھے، ان سے علاقہ خالی کروایا جا رہا تھا، سیدھیاں گولی ماری جا رہی تھی، میری گاڑی میں بھی جو ہے وہ گولیاں لگیں، اور لیکن میں کھڑی تھی، لیڈرشپ جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی۔ اب کون غائب ہو گیا تھا؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ غائب کون ہوا تھا؟ کیا کوئی کارکن غائب ہوئے تھے؟ انہوں نے ٹھیک کہا کہ لیڈرشپ غائب ہو گئی تھی، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہاں پہ نہیں تھے، اور باقی جو لیڈرشپ ہے جس میں بیرسٹر گور ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ کہاں تھے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بشریٰ بیوی جو ہے وہ ڈی چوک موجود تھیں یا نہیں؟ یہ جو آپریشن ہے یہ ڈی چوک سے کافی دور چائنا چوک کے پاس جو ہے یہ آپریشن جسے کہا جا رہا ہے کہ علاقہ خالی کروایا گیا بلی ایریا کا، تو ڈی چوک سے پہلے ہی خالی ہو گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اس آپریشن کا خبر پھیلی شہر میں اور صحافیوں نے بھی جو ہے وہ جگہ خالی کرنا شروع کر دی کہ نہیں آپریشن ہونے والا تو ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں، تو اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب اور بشریٰ بیوی جو ہے وہ سینٹ ٹورس چوک سے ہوتے ہوئے ڈی چوک پہنچے، اور ڈی چوک میں بشریٰ بیوی نے اپنی گاڑی بدلی، اور جو ہے وہ G8 میں اپنی گاڑی بدلی، اور G8 سے علی امین گنڈا پور صاحب کی گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے جو ہے وہ وہاں سے فرار کہہ لیں، وہاں سے جو ہے وہ روانہ کہہ لیں، وہاں سے بھاگنا کہہ لیں، جو بھی نام دیں، لیکن وہ وہاں سے چلی گئیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو کنٹینر تھا بشریٰ بیوی کا اور علی امین گنڈا پور صاحب کا، اس کو آگ لگتی ہے، آگ لگ گئی، خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ کنٹینر کو آگ لگی، کیسے آگ لگی؟ ابھی اس کی جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہیں، کیسے، کس نے، کوئی کسی کارکن نے لگائی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشتعل کارکنوں نے جب دیکھا کہ جو ہے وہ بشریٰ بیوی وہاں پہ نہیں ہے، علی امین گنڈا پور وہاں پہ نہیں ہے، تو انہوں نے ان کے کنٹینرز کو آگ لگا دی۔ جب کنٹینر کو آگ لگتی ہے ناظرین تو صورتحال یہ تھی کہ اس وقت وہاں پہ کوئی ہارڈلی لوگ ڈسپرس ہونا شروع ہو گئے، اور اس وقت کوئی 250 سے 300 کے قریب لوگ جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ پولیس نے یہ آپریشن شروع کیا، اور 250-300 لوگوں سے جگہ خالی کروانا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ پولیس کے لیے کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ مشکل کام ہوتا، کہ پولیس نے، ظاہر بات ہے ربڑ کی گولیاں جو ہیں وہ چلتی، ہوائی فائر جو ہے وہ ہوئے، اور تاثر یہ دیا گیا کہ سیدھی فائرنگ بھی ہو رہی ہے، تو لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب بشریٰ بیوی کی طرف سے یہ تعصب پھیلانا کہ پٹھان پہ جو ہے وہ گولی چلی، اور پٹھان غیرت مند کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ تو صوبائی تعصب کو ہوا دی جا رہی ہے۔ تضادات سے جو ہے وہ بھرپور ایک قسم کی ان کی ایپیسوڈ ہے۔ جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں تو کے پی ہاؤس میں چھپا ہوا تھا، اور پھر میں نے چھال ماری، بارش ہو رہی تھی، رنجت کھڑی تھی، لیکن اللہ حق ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں۔ تو یہ چیزیں پاسبل نہیں ہوتی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ دامن کو سے ہوتے ہوئے منال تک گئے، تو منال سے پہلے جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل آیا، کار آئی، تو ایک یہ کہانی جو ہے وہ سب کو، پھر کارکن بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھی، تو اب بشریٰ بیوی نے بھی جو ہے وہ ایسی ہی کہانیاں گھڑنی شروع کر دی ہیں کہ جس سے تاثر پھیلے کہ صوبے اور وفاق کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگ ہے، مختلف صوبوں کے درمیان، مختلف قومیت کے درمیان جو ہے وہ ایک چپکلش ہے، جنگ ہے، تو اس کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی بشریٰ بیوی نے جو ہے وہ سعودی عرب کے متعلق اسٹیٹمنٹ دی جس پہ ایک بھونچال آیا تھا، اور اب جو ہے انہوں نے ایک نیا پتہ کھیلنا شروع کر دیا ہے کہ صوبائیت جو ہے اس کو ہوا دینا شروع کر دی ہے۔ تو لیکن ہمارا نہیں خیال کہ جو CCTV فوٹیج ہے